فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، درس حدیث کے مقدس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض گزار ہوں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بین یدی الساعہ، قیامت کے آگے، یعنی قیامت جب قریب ہو جائے گی تو اس سے آگے کیا ہوگا؟ یظہر الربا والزنا والخمر، سود، زنا اور شراب، یہ تینوں چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ ظاہر ہونے کا مطلب کیا؟ چھپ چھپ کر لوگ یہ کام نہیں کریں گے بلکہ کھلے عام کریں گے، اور کسی کا لحاظ بھی نہیں رکھیں گے، بلکہ یہ غلط کام اس زمانے میں تہذیب بن جائے گا، یہ ایک فیشن بن جائے گا۔ پہلی چیز تو ہے ربا، یعنی سود خوری۔ سود خوری عام ہو جائے، بلکہ لوگ خفیہ طور پر سود خوری نہیں کریں گے۔ سود خوری بہرحال گناہ ہے، کھلے عام کرو یا پوشیدہ کرو، مگر پوشیدہ کرنے والا کم از کم لحاظ تو رکھتا ہے کہ لوگ مجھے سود خور کہیں گے۔ مگر زمانہ ایسا آ جائے گا کہ سود خور کو کوئی جھجک نہیں رہے گی۔ تو آج سود خوری بہت عام ہو گئی۔ سود نہ لینے والے مجبور ہو کر سود تو دے ہی رہے۔ اگر کوئی اپنا خاص مکان بنانا چاہتا ہے تو جب تک قرض نہیں لیتا وہ گھر نہیں بنا سکتا۔ گھر بنانے کے لیے اسے اپروول ملنا ہے تو اسے لون لینا پڑے گا۔ یہ لون کیا ہے؟ یہ قرض۔ اگر وہ کہے کہ مجھے قرض کی ضرورت نہیں تو پیسوں کا حساب بتانا پڑے گا، اور پیسوں کا حساب بتاتے بتاتے بیچارے کا حال خراب، بلکہ بہت سا پیسہ اس میں نکل جائے گا، رشوت میں بھی نکل جائے گا۔ تو اب وہ مجبوراً قرض لینا پڑتا ہے۔ جب قرض لے گا تو سود بھرنا بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح تنگ کر دیا گیا ہے لوگوں کو کہ وہ سود نہ دینا چاہیں تب بھی ایسی صورت حال پیدا کر دی جاتی ہے کہ انہیں سود دینا ہی پڑتا ہے۔ تو چلیے، سود خوری یہ کافروں میں ہو تو الگ بات ہے، مسلمانوں میں سود خوری۔ تو آج بھی لوگ قرض دیتے ہیں، دینے کے بعد کہتے ہیں کہ میں قرض دیا ہوں تمہیں، میرا نہیں دیا ہوں، دوسرے سے لے کر دیا ہوں۔ تو وہ جو دوسرا ہے وہ مفت میں قرض نہیں دیتا، اسے سود دینا ہے، لہٰذا میرے حوالے کر دو تاکہ میں اسے دے دوں۔ یہ برائے نام ہے، اصل میں یہی سود خور ہیں، یہی اپنا پیسہ دیتے ہیں اور سود کھاتے ہیں۔ یہ اتنی تو ان میں تہذیب ہے کہ دوسرے کا نام لے کر کھاتے ہیں، اور چند ایسے ہیں کہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی دھندا نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی مزدوری نہیں، میں کمزور آدمی مزدوری نہیں کر سکتا، میں نوکری بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس سرمایہ نہیں، میں تجارت بھی نہیں کر سکتا،
جو پیسہ میرے پاس ہے اس میں میں سود کا دھندا کر لیتا ہوں، میں کسی کے ہاں چوری تو نہیں کرتا، کسی کے پاس بھیک نہیں مانگتا، کسی پر بوجھ نہیں بنتا، ایسی باتیں کر کے بالآخر سود خوری کرتے رہتے۔ تو یہ سود خوری اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود خوری سے تم نہیں رکتے، سود خوری سے اگر تم نہیں رکتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ کتنی بھاری بات ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ۔ اور دوسری چیز زنا کاری یہ بھی عام ہو جائے۔ آج کتنے مسلمان گھرانوں کے اندر ایسی خبریں سننے میں آتی ہیں کہ شوہر ادھر گیا دفتر کو اور بیوی نے لگایا باہر والے کے لیے اپنا بستر، وہ بیچارہ تکلیف اٹھا رہا ہے دفتر میں، اور یہ ظالم عورت ناجائز مزہ لے رہی ہے بستر میں۔ تو آ گیا دوسرا، سارا دن رہتا، اب اس کے آنے کا وقت 5 ہے تو 4 بجے سے روانہ کر دیتے، اپنے شوہر کے سامنے فرما بردار بیوی کی طرح رہتی۔ مگر یہ غلطی کتنے دن چھپ کر رہے گی، کوئی نہ کوئی بتا ہی دیتا ہے، اور آج کا دور تو کیمرے کا دور ہے۔ تو جب شوہر کو پتہ چل جاتا ہے، شروع میں تو بھروسہ نہیں کرتا، مگر جب معتبر لوگ کہہ دیتے ہیں تو وہ بھی خفیہ طور پر کیمرے سیٹ کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو بڑے پیار سے کہتا ہے کہ 2 دن ماں کے گھر میں جا کے رہو، پھر کیمرے سیٹ کر دیتا ہے۔ کرنے کے بعد جب اصلیت باہر آتی ہے، یعنی بیوی کو نہیں معلوم کہ میرا شوہر کیمرہ سیٹ کیا ہے ہم پر، تو اس کا جو ناجائز مرد آتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں اغدان، غیر متخذات اغدان۔ پروردگار نکاح کا مقصد یہ بتا رہا ہے کہ تم نکاح کرو تاکہ چور دھگڑ کو نہ رکھو، یعنی چوری سے تمہارے پاس آئے اور وہ کام کرے جو صرف اور صرف تمہارے شوہر کے لیے جائز ہے۔ تو حضرات گرامی، ایسے کئی واقعات آتے ہیں، مگر جب بات باہر آ جاتی ہے تو لڑکی تو کہتی ہے ہاں مجھے خواہش ہوئی میں کر دی، سیر پہ سوا سیر۔ لڑکی کا باپ، لڑکی کی ماں یہ کہتے ہیں کس انسان سے غلطی نہیں ہوتی، الٹا اپنے داماد کے سر پہ ڈال دیتے کہ تو برابر نہیں، اسی لیے تو دوسرے کو آنے کا موقع دی، تو صحیح رہتا تو۔ ارے وہ بیچارہ کیا کرے گا، حلال کمائی کے لیے نکلتا ہے، شام کو آتا ہے، اب 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے گا تو کمائے گا کب؟ تو ایسی بہت سی خبریں آتی ہیں۔ تو قیامت کے قریب کا زمانہ آ گیا، زنا عام ہو گیا، اور اس کے بعد شراب ایک بدترین چیز ہے۔ مگر آج مسلم معاشرے میں دیکھیے کہ کتنے مسلمان ہیں جو شراب پی کر لڑک رہے ہیں۔ شرم تو اس وقت بہت زیادہ آتی ہے جب ایک مسلمان شرابی کو غیر مسلم پولیس والا مارتا ہے۔ کیوں مار رہا ہے؟ یہ شراب پی کے گڑبڑ کیا اس لیے میں مار رہا ہوں۔ تو جس کے مذہب میں شراب حرام، وہ شراب پی کے مار کھا رہا ہے، اور جس کے مذہب میں شراب کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے وہ اس کی پٹائی کر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ یہ جو اسٹینلی ہسپتال ہے وہاں پہ عرس کے موقع پر، عرس کا موقع، فاتحہ کا موقع، اس بزرگ کی وفات کے دن وہاں پر لوگ جمع ہو کر پڑھ کر ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اس موقع پر چند نوجوان شراب پی کر آئے، آ کر بڑا ہنگامہ کیا۔ تو قریب ہی پولیس اسٹیشن ہے، پولیس والوں نے گرفتار کیا 4-5 نوجوانوں کو۔
کرنے کے بعد زبردست پٹائی بھی کی. پھر جب ان لڑکوں کے رشتہ دار باپ جا کر بولے کہ ان کو رہا کر دو، تو ایک پولیس والا جو مسلمان نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک مقدس مقام پر ایک نیک انسان جہاں دفن ہے وہاں آ کر اس نے بے ادبی کی ہے، لہذا اسے میں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا. بے ادبی کرنے والا کون؟ مسلمان. وہ بزرگ مسلمان بزرگ ہیں، ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں شراب پی کر ہنگامہ کیا. اب یہ کہتا ہے میں ان کو بہت مانتا ہوں. وہاں کا انسپکٹر بولتا ہے میں حضرت کو بہت مانتا ہوں، یہاں آ کر یہ بے ادبی کیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں. بڑی شرم کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے. پھر وہ پوچھ رہا ہے تم کیسے مسلمان؟ یہاں پر جو دفن ہے وہ تو مسلمان ہیں، ان کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں کہ وہاں پر ہم جاتے ہیں تو کچھ دیر رک جاتے ہیں، سر جھکا کر ان کو سلام کر کے جاتے ہیں، اور وہاں پر ہم اپنے جوتوں کو اتار دیتے ہیں، وہاں پر ہم آواز اونچی نہیں کرتے. مگر تم لوگ انہی کے مذہب پہ ہو، ہنگامہ مچا رہے ہیں، تو بڑے شرم کی بات ہے. تو یہی حال آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سعودی عرب میں وہاں پر شراب پینے کی اب اجازت مل گئی، زنا کے اڈے بھی کھول دیے گئے. بلکہ شریعت نے ایک شرط رکھی تھی کہ کوئی عورت سفر کرے تو اس کے ساتھ شوہر ہونا یا محرم ہونا، بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. اب ہندوستان سے جانے والی عورت وہ تو سفر والی ہے، مسافر ہے. اگر سفر نہ ہو، چھوٹا موٹا سفر کا مطلب ہمارے پاس اتنی مسافت دور جائے کہ قصر واجب ہو جائے. اب یہاں پہ پلیان توپ سے منٹ کو گئی تو مسافر نہیں ہوگی، اسے سفر نہیں کہیں گے. کم از کم 90 پر 2 کلومیٹر، تو کتنے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پہ جاتی ہے یہاں سے مکہ. اسی لیے یہ شرط تھی حج کمیٹی میں، اور پرائیویٹ جاؤ تو عورت ہے تو اس کے ساتھ ایک کالم رہتا کہ کون محرم ہے. ہسبینڈ شوہر جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کون محرم ہے، چچا جا رہا ہے یا ماموں جا رہا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، یہ لکھنا پڑتا تھا. مگر آج سعودی حکومت نے اس شرط کو ہٹا دیا اور کھلے عام اجازت دے دی کہ کوئی بھی عورت آ سکتی، محرم کی ضرورت نہیں. تو سعودی والوں نے شریعت کے خلاف کام کیا، مگر یہاں کے بے علم مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ قانونی ایسا ہے. لہٰذا ایک مسلمان عورت نے ہم سے پوچھا کہ وہ پہلے قانون تھا اب تو چلا گیا. شریعت کا قانون پہلے بھی تھا اب بھی ہے، شریعت کا قانون جو تھا وہ اب بھی ہے، مگر حکومت نے قانون کو بدل ڈالا ہے. حکومت بدلتی رہے گی، حکومت کا قانون بدلتا رہے گا، مگر شریعت بدلنے والی چیز نہیں. اگر سعودی حکومت والے اجازت دے دیں کہ ایک شخص 5 6 بیویاں کر سکتا ہے، تو کیا ان کے کہنے سے شریعت بدلے گی؟ شریعت نہیں بدلے گی. شریعت میں تو پابندی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں، اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. تو یہ جو چیزیں ہیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ عرب ممالک کے اندر بھی یہ چیزیں ایسے رواج پکڑ رہی ہیں کہ لوگ ان برائیوں کو برائی ہی نہیں سمجھتے. یہ ہے قیامت کی علامتیں. چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، یہ ترمذی شریف کی، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا كان في حفظ اللہ ما دام علیہ منہ خرقہ. کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو کوئی کپڑا پہنا دیا تو یہ کپڑا پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا. کان فی حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت میں رہے گا جب تک اس مسلمان کے بدن پر
اس کے دیے گئے کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہے گا۔ تو کپڑا پہنا دینا کا مطلب یہ نہیں کہ بلا کے کپڑا پہناؤ، کپڑا پیش کر دو تو بھی پہنانے کے معنی میں۔ جیسے ہم کہتے ہیں آج میرے بھائی نے مجھے کھانا کھلایا، کیا مطلب؟ کھانا کھلایا کا مطلب کھانا پیش کیا، یہ نہیں کہ نوالا بنا کر کھلایا۔ ہم پوچھتے ہیں کیا موزن صاحب کھانا کھا لے گا؟ نہیں، وہ گلی میں وہ جو فلاں بھائی ہیں، غفار بھائی، جبار بھائی جو بھی ہیں، وہ بھائی مجھے کھلا دیے۔ کھلا دیے کا مطلب کیا ہے؟ کھانے کا انتظام کر دیا۔ اسی طرح جو بھی کسی مسلمان کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیتا ہے تو کپڑا ایک بنیادی ضرورت ہے، انسان کی بنیادی ضرورت ہے کپڑا۔ کھانا پینا انسان کی بھی ضرورت ہے، جانور کی بھی ضرورت ہے۔ جانور بھی بھوکا ہو جاتا، پیاس سے جیب باہر کر لیتا، مگر ننگا جانور کبھی یہ نہیں بولتا ہے کہ ضرورت ہے مجھے کپڑے دو، نہیں بولتا۔ مگر انسان کھائے پیے بغیر تو رہ سکتا ہے، مگر ننگا بدن نہیں رہ سکتا۔ پیٹ میں غذا جائے یا نہ جائے مگر تن پہ کپڑا برابر رہے۔ یہ انسان کی انسانیت اور یہ انسانوں کی تہذیب۔ تو جو کپڑے کا انتظام کر دے اس نے بہت بھاری نیکی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کے بدن کی حفاظت کی، بدن کو نظر آنے سے بچا لیا۔ بغیر کپڑے کے کوئی آدمی نکلے گا تو بدن نظر آئے گا، تو کپڑا دے کر اس کے بدن کو چھپا کر بدن کی حفاظت کیا، تو اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ حفاظت کب تک جاری رہتی ہے؟ اس کے کپڑے کا ایک ٹکڑا، خرقہ، ٹکڑا، ایک پیس، ایک تنڈو، یہ ٹکڑا بھی جب تک رہے گا اس کے جسم پر، اللہ کی حفاظت میں یہ برابر محفوظ رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کپڑے دینا یہ بھی بہت بھاری نیکی ہے۔ اسی لیے بعض خاص موقعوں پر، عید کے موقع پر، ماہ رمضان میں یا شب برات میں غریبوں کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ بعض غریب نہیں ہیں، رشتہ دار ہیں، پیار و محبت ہی سے کپڑے دے دیے جاتے ہیں۔ غریبوں کو دینا یہ بھی ثواب ہے۔ کوئی غریب نہیں ہے، اس کو اگر کپڑا آپ دیتے ہیں زکوٰۃ کے حساب میں نہیں، تحفتاً دے رہے ہیں کپڑے، تو اس میں بھی آپ کو ثواب۔ جیسا کہ کھلانا، صرف غریبوں کو ہم کھلائیں گے ایسا نہیں ہے، غریبوں کے ساتھ مالدار بھی کھا لیں۔ دعوت رکھی جاتی ہے تو مالدار غریب دونوں کھا لیتے ہیں، تو غریب کو بھی اپنی غریبی کا احساس نہیں ہوتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بھی اس قابل ہوں کہ چار کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں۔ صرف غریبوں کے لیے تو جو آ کے قدم رکھے گا لوگ اس کی صورت دیکھ کر بولیں گے یہ غریب آدمی اسی لیے آیا ہے، غریب آدمی ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس فاتحہ کا رواج ہے، 11ویں کی فاتحہ، چھٹی کی فاتحہ، کسی بھی فاتحہ میں کھلانے کے لیے ہم بلا لیتے ہیں۔ ایک 10 آدمیوں کو بلائے تو 5 اس میں مالدار نکلے تو 5 غریب بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور مالدار غریب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، یہی موقع ہے۔ دوسرے موقع پر مالدار تو مالک ہوتا ہے، غریب اس کا نوکر رہتا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے بھی تو نوکر کا کام خدمت کرنا ہی ہے۔ مگر ان دعوتوں کی محفلوں میں جس طرح ایک دولت مند کی خاطرداری کی جاتی ہے، غریب کی بھی خاطرداری کی جاتی ہے۔ ایک مالدار بیٹھا ہے، غریب، دونوں یکساں ہیں، تو مالدار سے ہم پوچھتے کیا چاہیے، کچھ چکنا لاؤں، کچھ سالن لاؤں، غریب کو بھی بالکل اسی طرح پوچھتے۔ یہ سلوک دعوتوں میں ہوتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ دوسری دعوتوں میں
کھانے کے بعد کچھ تحفہ دے کر آتے، مگر فاتحہ ایسی دعوت ہے کہ وہاں تحفہ دینے کی ضرورت نہیں، نام بھی کیا ہے، تبرک، اور اس میں رسم و رواج بھی نہیں ہے۔ آپ کسی دعوت میں، وہ کوئی بھی دعوت رہے، کوئی آ گیا، اس وقت آپ کہیں کہ اس واسطے یہ دعوت ہے بیٹھ جاؤ، تو بولے گا میں دعوت کے بغیر نہیں آتا، مگر فاتحہ کے موقع پر کہیں تو بولتا میں پیٹھ دکھا کر نہیں جاتا۔ فاتحہ کا کھانا بھی تبرک میں پیٹھ دکھا کر نہیں جاتا، مالدار بھی رہے بیٹھ کر وہ ایک دو لقمے کھا کے چلا جاتا۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس طریقے کو رائج کیا ہے۔ تو بہرحال کھلانا، پلانا، کپڑے دینا، اس حدیث میں کپڑے دینے کی فضیلت آئی ہے۔ تو چلے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اس حدیث کے راوی ہے امام احمد۔ امام احمد کی کتاب کا نام ہے مسند احمد، مسند احمد۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک حدیث ہے، اور اس کو روایت کرنے والی ہے بی بی ام سلمہ عن ام سلمہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، ہم تمام مسلمانوں کی ماں ام سلمہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اصلحی لنا المجلس فإنه ينزل ملک إلى الأرض لم ينزل إليها قط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے ام سلمہ، بیٹھنے کی جگہ کو برابر کر، گھر میں جو بیٹھنے کی جگہ ہے اسے برابر کر۔ برابر کرنے کا مطلب کیا؟ جگہ کو صاف کر دے، اور جو فرش تم بچھاؤ گی اسے سیدھا بچھاؤ، الٹ پلٹ نہ رہے۔ حسیر بچھاؤ تو اس کو برابر طریقے سے بچھاؤ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کہا؟ حدیث جس باب میں لائی گئی اس میں ہے باب الضیافہ، مہمان کے خاطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان آ رہا ہے، مہمان آنے کے پہلے گھر میں جس جگہ اسے بٹھانا ہے وہ جگہ سیٹنگ کر دو، برابر کر دو، اسی میں مہمان کی عزت ہے۔ آیا مہمان، گھر ایسا پڑا ہے، کباڑ خانہ ایسا پڑا ہوا ہے جس طرح کسی ہوٹل کے پکوان کی جگہ ہوتی ہے، وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی، اس لیے وہاں نو ایڈمیشن لکھ کر رہے گا۔ جس ہوٹل کو بھی آپ جائیں گے جہاں پکوان چلتا وہاں پر نو ایڈمیشن رہے گا، کیونکہ وہ جگہ ہی ویسی ہے، آدمی دیکھے گا تو اسے گھن آ جائے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو حکم دیتے کہ مہمان آ رہا ہے، اس لیے اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ مقرر کرو، اس کو برابر کرو، اصلحی یعنی اسے درست کر دے اے ام سلمہ۔ فإنہ ینزل ملک إلی الأرض، زمین میں ایک فرشتہ اترے گا، لم ینزل الیہا قط، کبھی وہ اترا نہیں تھا۔ یعنی جب مہمان آتا ہے تو مہمان کے ساتھ رحمت کا ایک فرشتہ بھی آتا ہے۔ مہمان سے اپنی بیزارگی ظاہر مت کرو، جب پتہ چل جائے کہ کوئی مہمان آپ کے گھر آ رہے ہیں تو پہلے ان کے بیٹھنے کا انتظام کرو، کہ آ کر وہ کھڑا رہے، آپ بھی خاموش رہیں، تو کھڑے پوچھے کیا بیٹھ سکتا ہے کیا، میں پوچھے، اس کے پہلے بیٹھنے کی پوری ترتیب کر دو۔ اگر زمین پہ بٹھانا ہے تو زمین پہ برابر کر دو، کرسی پہ بٹھانا ہے تو کرسی کو صاف کر کے رکھو۔ کبھی کرسی میں ایسی دھول ہوتی کہ آ کر بیٹھتا ہے مہمان سفید لنگی پہن کر، پھر اٹھتا ہے تو وہ لنگی رنگین ہو جاتی، ایسا نہ رہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ مہمانداری یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مہمان نوازی، مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قدم قدم پہ اس میں آپ کو نیکی ہے۔ مہمان آپ کے گھر آ کر آپ کے گھر سے واپس جانے تک آپ کو ثواب ملے گا، اور مہمان نکلتے نکلتے آپ کے لیے دعائیں دے کر جائے۔
ایک زمانہ تھا کہ مہمان آتا تو لوگ خوش ہو جاتے، اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ مہمان جب فون میں ریزرو کرتا ہے، میں منگل کے دن آ رہا ہوں، منگل کو آتے ہیں، اس دن ہمیں بستی گجاتے نہ بولتے تاکہ وہ نہ آئے، مگر وہ مہمان بھی بڑا چالاک رہتا، ٹھیک ہے جب آپ بستی گجاتے تو میں کیوں یہ کہہ کر برابر 10-11 بجے آ کر پہنچتا، سیدھے آتا، دروازہ کھلا رہتا، السلام علیکم، کیا بستی کو جائیں گے؟ بولے نا، ہاں کیسے آ گئے تمہیں؟ نہیں تم نہیں گئے نا۔ تب ایک جھوٹ بنا رہا، جانا تھا، وہ بچے کی طبیعت خراب ہوگی اس لیے نہیں گئے، میں بھی آنے والا نہیں تھا، یہ بتا، دوسرے کام سے آیا، ادھر سے گزرا، نظر پڑی دروازہ کھلا ہے، دیکھ لے کر جائیں گے بول کے میں آ گیا بتا۔ تو یہ زمانہ موبائل میں آج کے دور میں جھوٹ، غیبت، یہ 2 گنا زیادہ ہو گئے، 2 گنا بہت زیادہ ہو گئے موبائل کی وجہ سے، یعنی موبائل میں زیادہ بات کرنے لگتے، اگر موبائل نہ ہو تو آپ اسی سے بات کریں گے جو آپ کے سامنے ہے، موبائل آ جانے کی وجہ سے سامنے جو ہے اس سے بات کرنے کی آپ کو فرصت ہی نہیں ملتی، باہر والوں سے بات کرتے کرتے اسے ایسی باتیں بنا کر بولتے کہ 4 باتوں میں 3 باتیں جھوٹ ہوتی، پھر ایک دوسرے کی غیبت بھی فون میں برابر چلتی رہتی ہے، 2 گنا زیادہ ہو گئے۔ ایسے بہت سے لطیفے بھی اس سلسلے میں سننے میں آئے ہیں۔ ایک شخص گھر کے نیچے کھڑا ہو کے فون کرتا ہے، کیا میں تم سے ملنے آتا ہوں؟ نہیں وہ میں گھر میں نہیں، میں آفس کو چلے گا، ایسا کیا بول کے نیچے ہی کھڑا رہتا، یہ آفس کو تیار ہو کے نکلا تو سامنے ملاقات ہوئی، کیا وہ آفس کو چلے گا؟ بولا نا، نہیں جانے والا تھا تو آئے تک میں نکل گیا تو دیری ہو جائے گی نا، اس لیے میں بولا سو، وہاں سے ایک جھگڑا بھی ہو جاتا، تو میرا آنا تجھے پسند نہیں کیا اس لیے تو بولا کیا، تو ایسا جھگڑا ہوتا کہ بہت بڑا جھگڑا ہی ہو جاتا۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی آمد پر خوش ہو جاتے تھے اور اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کہ گھر کو ذرا سجا کے رکھو تاکہ مہمان آئے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ یہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد یہ کتاب کا نام ہے، صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے۔ سأل عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقته قبل ان تحل فرخص له فی ذلک۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زکوٰۃ اگر میں جلد دے دوں تو ادا ہوگی یا نہیں؟ کوئی صاحب نصاب بن جائے تو 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر 1 سال گزرنے سے پہلے ہی، یوں مان لیجئے 1 سال 12 مہینے گزرنے پہ ہوتا ہے، اگر میں 10ویں مہینے ہی میں زکوٰۃ دے دیا، محرم میں صاحب نصاب بنا، دوسرا محرم آنا، مگر اس محرم کے پہلے رمضان ہی میں اگر ادا کر دیا زکوٰۃ تو کیا میری یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادا ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ دیکھیے زکوٰۃ ہی ایک ایسی عبادت ہے جو واجب ہونے کے پہلے ادا کی جائے تو ادا ہو جاتی، مگر دوسری عبادت نہیں۔ دیکھیے صحت العبادتی موقوف علی وقت الوجوب، نماز جب تک واجب نہیں ہوئی آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے فجر کی نماز اب ہم پر واجب نہیں ہے، فجر کی نماز فرض نہیں ہوئی ہم پر، کب فرض ہوگی؟ جب فجر کا وقت آئے گا، صبح صادق۔ ایک صاحب بولتے اتنا انتظار کرنا کیا، میں بیفور پڑھ لیتا ہوں، رات کو ہی فجر پڑھ کے سو جاتا ہوں، پڑھ لیا تو ہو جائیں گی کیا؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ دوسرے صاحب بولے لنچ کھانے کے پہلے بڑی بھوک رہتی، لنچ کھانے کے بعد نیند آ جاتی، اس لیے میں صبح 8 بجے ہی ظہر پڑھ لیتا ہوں، ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ یہی حال رمضان کا ہے،
رمضان مئی کے مہینے میں آتا، بڑا گرمی کا مہینہ، اس لیے میں جنوری میں رکھ لیتا ہوں، رمضان آنے کے پہلے ہی میں رجب کے مہینے میں روزے رکھ لیتا ہوں۔ ہوگی روزہ؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ رکھے گا تو روزہ ہوگا، نفل ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ رمضان آئے گا تو برابر اسے کرنا پڑے گا۔ تو ہر عبادت اسی وقت صحیح ہوتی ہے جب وہ واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ مگر زکوٰۃ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ واجب ہونے کے پہلے ہی کوئی ادا کر دے تو اس کا ادا کرنا درست ہے، کیونکہ زکوٰۃ نکالنے میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں، بندے کا فائدہ ہے۔ اور دیگر عبادتوں میں بھی خدا کا کوئی فائدہ نہیں، بندوں کا بھی فائدہ نہیں۔ ہم اگر نماز پڑھیں گے تو ہماری اس نماز سے دوسرے کو کیا ملتا، مگر زکوٰۃ دیں گے تو غریب کو مل جائے گا۔ لہٰذا زکوٰۃ میں یہ اجازت ہے کہ 12 مہینے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر اس کے پہلے تم زکوٰۃ دے دو تو زکوٰۃ تمہاری ادا ہو جاتی ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔